अपनी तारीख को भुला देने वाली कौमें बेनिशान हो जाती हैं। वो काफिला होता है पर जिसकी कोई मंजिल न रहे। वो राही होते हैं जिन्हें रास्तों की सिमत का कुछ पता नहीं रहता। खाना पीना ये जिंदगी है, हम किसी काम के लिए आए हैं। और क्या होगा? वलुबिसल हरीर, मर्द रेशम पहनेंगे। और क्या होगा? वो शुरबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। और क्या होगा? वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आज के लोग पहले लोगों को गालियां बकेंगे, दीवाना कहेंगे। ऊंटों के लोग थे, पत्थरों के लोग थे, खच्चरों के लोग थे, खोतों के लोग थे। हम रॉकेट वाले, हम रॉकेट वाले। अब तुम्हारा नबी गधे पे सवार रहा है। सवारी इज्जत की चीज होती तो मेरे नबी को अल्लाह रात हर वक्त हाजिर करता। अल्लाह के नबी के दो गधे थे, एक का नाम औफैर था, एक का नाम याफूर था। अब कभी उस पे सवार होते, कभी उस पे सवार होते। फिर आपने खच्चर पर भी सवारी की है, एक का नाम दुलदुल था, एक का नाम फिद्दा था। फिर आपने ऊंटनी पर भी सवारी की है, एक का नाम अज़बा था, एक का नाम शाहबा था, एक का नाम जदआ था, एक का नाम कस्वा था। फिर आपने एक ऊंट पर भी सवारी की है, उसका नाम अस्कर था। फिर आपने उम्मत के मालदारों को भी गुंजाइश दे दी। आपने घोड़ों पर भी सवारी की है, वो छोटे मोटे घोड़े बड़े आलीशान। एक घोड़े का नाम वर्द था, एक का नाम यासूब था, एक का नाम याबूब था, एक का नाम मुर्तजिल था, एक का नाम सकब था, एक का नाम सबहा था, एक का नाम लेजाज था, एक का नाम तिराज था। ये सारे हसीन घोड़े थे जिन पर आपने कभी कभी सवारी फरमाई कि अगर मेरी उम्मत का कोई मालदार अच्छी सवारी रखना चाहे तो मैं गुंजाइश देता जाऊं कि मैं सिर्फ गरीबों का नबी नहीं हूं, मालदारों का भी नबी हूं। ये जब सब कुछ होगा, मैं सारी को एक दफा दोबारा दोहराता हूं। इज्जत तो खजल फई उदू वाला, जब हुकूमत के कारिंदे बदयानत हो जाएंगे, खजाना खुद लूट लेंगे। वल अमानत मगनमा, अवाम भी बदयानत हो जाएंगे, अमानत खा जाएंगे। वल ज़कात मगरमा, ज़कात देने वाले ज़कात देना छोड़ देंगे। वो तो इल्म गैर दीन, इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए होगा। व अता अर्रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फरमा बरदार। व अक़्क़ा उम्महु, माओं के नाफरमान। व अदना सदीक़हु, दोस्त का इस्तक़बाल। व अक़्सा अबाहु, बाप को जलील ख्वार करेंगे। वसादल कबीलत फासिक़ुहुम, कबीले का सरदार फासिक। वकान रईसुल कौम अर्दलहुम, हुकूमत ना अहल इंसानों के हाथ में। वो उकरम रजुल मखाफत शर्रही, एक दूसरे को सलाम करेंगे बीच में नफरतें छुपाकर। और वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, गाना बजाना आम होगा, गाने वाली मोहतरम होंगी। वलुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा। व शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी। वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, आज के लोग पिछले लोगों को बुरा भला कहेंगे। जब ये सब कुछ होगा तो फिर कुछ और भी होगा। वो क्या होगा? फलयर्तकिबू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व क़ज़फ़न व आयातिन मुतताबिआत। तो फिर मेरी उम्मत इंतजार करे, उन पर हवाएं पागल बन के झपटेंगी। हवाओं का रंग सुर्ख हो जाएगा, जमीन ज़लज़लों पे आ जाएगी, जमीन में धंसा दिए जाएंगे, पत्थर बरसा दिए जाएंगे, और ऊपर नीचे अजाब के दहाने खुल जाएंगे। जब तक तौबा ना होगी ये रास्ता बंद ना होगा, ये पकड़ बंद ना होगी। मेरे भाइयों, आप सबकी मैं मिन्नत करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, और एतकाफ वालों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला काम किया। आप सबसे भी कहता हूं कि हम सब अल्लाह के दरबार में झुककर तौबा करें। ये तौबा का वक्त है। यौम दुआ मनाने की चीज नहीं है, वो ये रोने की चीज है। रोवो कि वो रूठा हुआ है, और उसे मनाना सबसे आसान है, सबसे आसान है। मेरे एक बुजुर्ग मुझसे नाराज हो गए। डेरे में, भरे डेरे में 1 घंटा में जमीन पर बैठ के उनकी मिन्नतें करता रहा। जमीन पर वो चारपाई पर नौकर खड़े हुए, रिश्तेदार खड़े हुए, और मैं माफी मांग रहा हूं कि मैं नहीं करना है, मैंने पता है तू बड़ा बड़ा मौलवी है, मैं तेन माफ नहीं करना। 1 घंटा मिन्नतें करवा कर फिर माफ किया। खून का करीबी रिश्ता। और मेरा अल्लाह कैसा है? मेरा अल्लाह कैसा है? ओए है यब्ना आदम लो बलगत ज़ुनूब कअनान अस्समाए सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। मेरा बंदा हौसले निकाल ले गुनाह करने के। इतने करके इस्लामाबाद को ना भर, इतने करके पाकिस्तान को ना भर,
ہند و سندھ کو نہ بھر، ساتوں زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں۔ مومن سے چوک ہو گئی یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں۔ ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب کب کب؟ جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی، ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی آؤ جی۔ تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہے، یا ایہا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی، مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزران مہدی پہ چھا گئی۔ جب وہ مر گیا تو ہاتھی خلیفہ بنا، انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یا غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے، یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سنو دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ۔ جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا۔ کینچی کیوں کہا، تلوار کیوں نہیں کہا، خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا۔ تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی۔ آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے۔ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما۔ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو۔ تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے، پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو۔ اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو میں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا وڈا ایتھلیٹ بن گیا۔ تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین، ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں۔ ادھر آ ستم در ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے۔ بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا، ان کا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا، اور بیٹا اب بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا، تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے، آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصر ہو وکفر باطر ہو۔ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، تو ان کو اٹھایا، سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے۔ جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں۔ عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کے، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے
तड़प रहा था प्यास की शिद्दत से, इतने में एक सनसनाता तीर आया और अब्दुल्ला के सीधा आकर गले में लगा, खून का फव्वारा छूटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई जमजम के पानी से, और हुसैन के लाल की प्यास बुझाई उसके अपने खून जिगर से। यहाँ दिल फट गया है, दिल ही तो है न संगो गश्त, दर्द से भरना आए क्यों, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और बेटे के खून को दोनों हाथों में लेकर ऐसे ऐसे लब बनाकर यूं आसमान की तरफ उठाया, कहे मेरे रब अगर तूने अपनी मदद को रोक लिया है तो मेरा तुझसे गिला कोई नहीं है। हमें यह सबक दिया गया है कि अल्लाह कोई मुसीबत लाए, या अल्लाह हम तेरे गुलाम, हम तेरे गुलाम। सुनो, इब्ने माजा की रिवायत है कि आपने फरमाया अगर अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को, सारी दुनिया, सारे आसमान के फरिश्तों को जहन्नुम में डाल दे तो अल्लाह जालिम नहीं है। अल्लाह करीम है, करीम है, करीम है। इम्तिहान है हमारा भी। जो मर गए जन्नत में चले गए, देखते नहीं हो रमजान में मरे हैं, और रमजान में तो हिसाब नहीं होता। अब अल्लाह ताला कोई तुम्हारी तरह खातेदार थोड़ा ही है कि महीने के बाद फिर अच्छा जी होता हिसाब दे दो। जब एक दफा छोड़ा तो छोड़ दिया। रमजान में मरने वालों का हिसाब नहीं। मासूमों के साथ मरे हैं तो जब मासूमों ने आगे जाकर माओ की सिफारिश की होगी तो खुद ही माएं भी सीधी जन्नत में, वो भी जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, ये तो मुसलमान को बड़ी तंगी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले नबी से, अल्लाह से कर लेते थे बातें ऐसी, या अल्लाह ये आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इधर देखो, अल्लाह ताला ने जन्नत खोल दी। इधर देखो, जब जन्नत को देखा तो कहने लगे मेरे मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुसलमान के हाथ कटे हों, पांव कटे हों, नाक के बल जमीन पे रगड़ता रगड़ता घिसड़ता फिर रहा हो और क्यामत तक इस तरह सिसक सिसक के जिंदा रहे और मर जाए और मर के यहां चला जाए तो उसने कोई गम नहीं देखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तू काफिर को बड़ी छोड़ देता है, काफिर को बड़े मजे कराता है। हमारे लोग भी हर वक्त काफिरों की तस्वीरें पढ़ते रहते हैं, वो इतने अच्छे हम इतने बुरे, वो इतने अच्छे हम इतने बुरे। मेरी सुनो, जब 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 काफिर की तारीफ होती है मुकाबलतन मुसलमान, बतौर इंसान नहीं, बतौर इंसान नहीं, हम ऐसे हैं, हम इतने गंदे हैं, वो इतने अच्छे हैं, इस अंदाज में। वरना किसी की भी तारीफ करना कोई बुरी चीज नहीं है। तवाज़ुन के साथ बात कर रहा हूं। मुसलमान इतने गंदे हैं और वो इतने अच्छे हैं। जब इस तवाज़ुन के साथ कोई बोलता है तो अल्लाह का अर्श गुस्से से कांपने लगता है। बदबख्त मेरे नबी की उम्मती को छोटा कर रहा है और मेरे नबी के दुश्मन को बड़ा कर रहा है। इस उम्मत के बुरे से बुरे के लिए भी अल्लाह के नबी का आंसू बहा है। या अल्लाह तू काफिर को बहुत खुश देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठहरो जरा इधर देखो। देखा तो जहन्नुम को खोल दिया। जब जहन्नुम को देखा तो अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे मर्तबे की कसम, काफिर सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, क़यामत तक हुकूमत करके मर के यहां चला जाए तो उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, मैं आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश करता हूं, तौबा करो, औरतें भी मर्द भी। ये जो बातें मैंने दोहराई हैं हदीस पाक की, अल्लाह ना करे कोई इसमें मुब्तला है, कोई है तो अल्लाह के वास्ते तौबा करो। फिर उसके साथ झूठ से बचो, खयानत से बचो, धोखे से बचो, गाली गलूज से बचो, चोली से बचो, इल्जाम लगाने से बचो। नेक औरत पे इल्जाम लगाने वाला क़यामत के दिन 100 साल की बंदगी लेकर आएगा तो अल्लाह ताला मरदूद कर देगा। अफ़ल मुहसिना यहदिमु अमला मिअति सनतिन, तबरानी की रिवायत है कि नेक औरत पे धब्बा लगाने वाला 100 साल की बंदगी भी होगी तो अल्लाह मरदूद कर देगा। तो अपने माँ बाप जिंदा तो उनकी खिदमत में पड़ जाओ। असहाब कलम है तो कलम से इंसाफ करो, असहाब इक़्तिदार हैं तो कुर्सी में बैठ के अल्लाह को याद करो कि ये अल्लाह की दी हुई चीज है। सुनो सुनो, एक दिन का अदल का फैसला, तबरानी की रिवायत है, एक दिन का अदल का फैसला 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक बड़ा अफसर कुर्सी पे बैठ के दयानतदारी से सारी फाइलें पार कर देता है, इसका एक दिन का ये अमल मेरी मस्जिद की 60 साल की इबादत से बेहतर है। क़यामत के दिन ऐलान होगा अर्श के साए में आने के लिए आ जाओ। 7 किस्म के आदमी पहले आ जाओ। कौन? वलीउल्लाह, कुतुब अब्दाल, शहीद मुजाहिद, मुफस्सिर मुहद्दिस? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आदिल बादशाह आ जाएं, आदिल हाकिम आ जाएं, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल सेक्रेटरी, आदिल आईजी, आदिल डीआईजी, आदिल जज, चाहे वो सिविल अदालत का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अदल वाले आ जाओ। वो वकील जो लोगों को अदल लेकर देते हैं और जालिम के पैसे देखकर अपने कलम को, इल्म को बेचते नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी बुला लेगा, आ जाओ तुम भी अदल के लिए लड़ते रहे, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले अर्श का साया उनके लिए खुलेगा
ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. توبہ توبہ کرو، اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو. صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت تعالی تو را تعالی کنت. اچھی صحبت، اچھے سنگترے. ایک وہ بیچ رہا تھا سنگترے، وہ کہتا اچھے سنگترے اچھے سنگترے. تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے. صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت. تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ. رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے. اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی. یہ تربیت کی محنت ہے. تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے. تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں. اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے. میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے. ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے. تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے. کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے. قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے. تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے. تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی. وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف. اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا. تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے؟ اور لینا تو میں سارا لے جاتا. کہا یار کمال کر دیا، کمال کر دیا. تیرا نام کیا ہے؟ کہا کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے. سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے. وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے. جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھے کون شخص ہیں؟ کہ سعید نخعی یمن کے ہیں، سعید نخعی یمن کے ہیں. صلاح الدین ایوبی عکا میں محاصرے میں آ گئے. رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی. انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے. پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے، لکڑی کو آگ کے تیر برساتے، آگ لگ جاتی. انہوں نے ایسا پر تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی. تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا. ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر. پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا، پہلا بم. آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو. یہ ہانڈی کیا کرے گی؟ کہ تم مارو تو صحیح. تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا، وہ اس زوانی کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگی. دوسرا، تیسرا، چوتھا، سارے برج جل گئے. جو باقی تھے انہوں نے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے. سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟ چھ بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے، یہ سیاست سے پاک ہے، یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے. انسان صحیح بنے، اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو. اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. جو اللہ کو نہ پہچانے، رسول کو نہ پہچانے، وہ آگے کیا پہچانے؟ تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، اوروں سے بھی توبہ کرواؤ اور تبلیغ میں نکلو. جتنا وقت دے سکتے ہو دو، تھوڑا دو، زیادہ دو. رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں، عید کا چاند نظر آتے پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں گے اچھا اگلے سال ملیں گے. ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو، سارا سال نماز پڑھو. اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے، نہ چغلی کر رہا ہے، نہ گالیاں دے رہے ہیں، صرف ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے.
جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے، غیبت بھی نکل جائے، چغلی بھی نکل جائے، گالی بھی نکل جائے، لگائی بجائی بھی نکل جائے، تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، لوگوں سے بھی کرواؤ، اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ رضا پر قضا ہمارا ایمان ہے، رضا پر قضا ہمارا ایمان ہے۔ جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے، ہم مصیبت سہ نہیں سکتے، لیکن گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، ارادے کرتے ہیں نا،